شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، میرے نفس میں نور بھر دے اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ نور جس کی بات ہم کل کر رہے تھے، کیا نور ہر بندہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، ہر بندہ نور نہیں دیکھ سکتا۔ نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور ہی درکار ہوتا ہے۔ نور نور ہی پر نازل ہوتا ہے۔ سورہ نور میں آپ نے پڑھا تھا نور علی نور، نور کے اوپر نور، یعنی نور اس پہ نازل ہوتا ہے جو خود نور ہو، ورنہ نور نازل نہیں ہوتا۔ اور نور جس پہ نازل ہوتا ہے وہ اس کو روشن کر دیتا ہے، اس کو پر نور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کلام اللہ ان کا لقب ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر اس پر میں اپنا نور، اپنی تجلی ڈال دوں اور تو اس کو دیکھ پائے تو دیکھ لے۔ اور وہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر ڈالا تو وہ نور نے اس پہاڑ کو جلا کر خاک کر دیا۔ وہ اس نور کو برداشت نہیں کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ وہ نور، وہ تجلی تھی جس کو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ نور نہیں تھا، وہ مٹی تھا، وہ ڈھہ گیا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے اپنا نور دکھانے کے لیے پہاڑ کا کیوں انتخاب کیا، اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر کیوں نہ رہا؟ یہاں پر ساری کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور یہی نور اگر جب اپنے نور پر نازل ہوتا ہے تو وہ تو اس کو جلا کر خاک نہیں کرتا، ریزہ ریزہ نہیں کرتا، کیونکہ اس نور کے، اس پہاڑ کے اندر بھی نور ہے، جس کا قلب نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے، قرآن کی وحی کو لینے کے لیے، پینیٹریشن کرنے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے، میڈیٹیشن کے لیے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آیا کرتے تھے قرآن کی وحی لے کر، کیونکہ وہاں پر اس پہاڑ پر کے اندر جو تھا وہ نور تھا، قلبی نور، جس کا قلب بھی نور تھا۔ تو ایسا نور جب نور پہ نازل ہوتا ہے تو وہ اس کو جلا کر خاک نہیں کرتا، بلکہ اس کو پر نور کر دیتا ہے۔ اگر نور جب نور پر نازل ہو تو پہاڑ کو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہی نور جبل طور پر نازل ہو تو موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس جل کے دور ہو جانا ہے۔ کسی جھاڑی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور نظر آ جاتا ہے۔ کائنات کا رب اپنے ذاتی جسم میں کیوں نظر نہیں آتا؟ بے شک نور لطافت کا نام ہے، احساس کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ روشنی کو پڑھنے کے لیے بھی جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کے راستے میں کچھ بھی ہو تو نظر نہیں آتا۔ رب نے نظر آنے کے لیے ہی یہ کائنات بنائی ہے، کیونکہ کسی پر روشنی پڑے گی تو کوئی نظر آئے گا۔ اور قرآن نور کا وہ پہاڑ ہے، یعنی جبل نور ہے،
جس کے دل میں خلاصت نہ ہو، جس کا دل پاک ہو، نور اسی کے دل پہ اترتا ہے۔ سورہ نور میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، سورہ نور میں نور علی نور، مطلب یہ ہے کہ نور نور ہی پر نازل ہوتا ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کیونکہ قرآن خود ایک نور ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق کی ہے، اور پھر وہ اس نور ہی کے اندر پوشیدہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نور علی نور۔ قرآن کے اندر ہی 7 رنگ ہیں، کیونکہ قرآن روشنی ہے، نور ہے، اور سفید روشنی میں یعنی نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ ان رنگوں کو الگ الگ کیا جائے تو وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے مور پر پھیلا کر کھڑا ہو جائے اور دیکھنے والا حیران رہ جائے کہ کیا کوئی شے اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ تازہ ترین کتاب بھی ہے، لیٹسٹ جدید ورژن ہے۔ جتنی آپ کے پاس طہارت ہوگی اتنا ہی آپ کو نور ملے گا۔ وضو لازم ہوتا ہے مگر صرف چھونے کے لیے، یہ صرف اندر کی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اندر کا وضو ہے جو آپ کو قرآن تک لے کے جاتا ہے، قرآن کی بصیرت دیتا ہے، قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈن ریڈ بٹوین دا لائنز، ان کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، کیا حکمت ہے، کون سے موتی ہیں، کون سے گوہر ہیں جو آپ نے دریافت کرنے ہیں، یہ صرف اس طہارت سے مل سکتے ہیں جو آپ کے اندر ہوگی۔ جتنا آپ کا دل پاک ہوگا، جتنی اس کے اندر غلاظت نہیں ہوگی، پاک اور صاف ہوگا، اتنا ہی نور آپ قرآن سے لے جائیں گے۔ سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اندر کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس، انٹیلیجنس، اسٹریٹجیز، حکمت، یہ سب کچھ یورپ سے آئے گا۔ حکمت اب کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور یہی تو دکھ ہے کہ قرآن گود میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خیرات مانگ رہے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس سے آپ دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں، اور یہ دنیا پر حکمرانی کرنے ہی کی کتاب تھی۔ یقین مانیں، یہ کوئی کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور معجزوں کو یقین کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے جو سمجھ سکے، دیکھ سکے، جو بصیرت رکھتی ہو، اور اس کتاب کی عظمت کو وہی پہچان سکتا ہے جو اس کے ساتھ اپنی جان کھپاتے ہیں، جو اسے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اس پہ تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دل کی پاکیزگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ، اس غلاظت سے نکل کر جو آپ کے اندر نہ ہو۔ آپ نے دنیا سے دنیا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی چاہے دنیا طلب کرنی ہے کر لیں، وہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ کتاب صرف طلب سے نہیں ملتی، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، محبت کرنی پڑتی ہے، تڑپ دکھانی پڑتی ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے لیے چنتا ہے۔ اور یہ محبت کا سبق، قرآن کا سبق، اس سے باتیں کرنے کا جو بھی سلسلہ ہے وہ آپ اس رمضان میں شروع کریں، تاکہ آپ اس تک پہنچ جائیں، اپنے دل کو بہت سی ایسی کدورت، نفرت، بغض، حسد، ان چیزوں سے پاک کر کے طہارت حاصل کریں، وہ طہارت جو آپ کو نور تک لے جائے گی، جو آپ کو قرآن تک لے جائے گی۔ قرآن کی معرفت کے ساتھ ساتھ آپ اس نور تک پہنچ جائیں گے جو زمین اور آسمان کا ہے، نور السماوات والارض، اور پھر وہ نور ہی پہ نازل ہوگا، پھر ہی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کے اندر اتر سکتے ہیں، اور وہ بصیرت حاصل کر سکتے ہیں، وہ حیرانگی حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کو سورہ جن میں جنہوں نے کہا تھا کہ ھذا کتاب عجبا، کہ یہ بہت عجیب کتاب ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بہت، اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو ہمیں بھی وہی ایمان لے کر آنا ہے جو ہمیں اس کتاب کے ذریعے ملے۔ ہم سب کے پاس ہمارا اپنا ایمان تو ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ ایمان
وہ ڈائریکٹ ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہمیں اس کتاب ہی کے ذریعے مل سکتا ہے، جو کہ رمضان مبارک کا بہترین تحفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے، اس نور تک پہنچنے کے لیے ہم سب کی کوشش جاری رہے گی۔ قرآن پاک کو کھولیے، قرآن پاک کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ہر واقعہ آپ ہی کی زندگی سے جوڑا ہوا ہے۔ آپ کو اپنے آپ ہی ملے گا اس کے اندر، آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا اس کے اندر، کیونکہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے اتارا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں اس تک پہنچنے کا، اس نور تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کرے، مدد کرے، اور وہ صرف اسی کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش اور آپ سب کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، خیر و عافیت اور عزت کے ساتھ رکھیں، اور آپ کے جتنے بھی دینی اور دنیاوی معاملات ہیں ان کو اپنی رحمت کے ساتھ حل کرے انشاءاللہ تعالیٰ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں پر وہی رحمتیں نازل فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائی، ان کی نسل پہ نازل فرمائی، ہم پہ بھی نازل فرما۔ درود ابراہیمی پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ اس خیر و برکت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔